अस्सलामु अलैकुम। यहूदियों के यहाँ रूहानियत से मुतालिक उलूम को कबाला कहा जाता है, लेकिन ये रूहानियत वो नहीं जिसका तसव्वुर इस्लाम में है। यहूदियों की रूहानियत का बड़ा हिस्सा शैतानियत, सिफलियात और जादू से मुतालिक है, जिसमें इंसानी जहन को कब्जे में करने के तमाम तरीके सिखाए जाते हैं। मसलन इलेक्ट्रिक वेव और हिप्नोटिज्म के ज़रिए दिमाग और इसकी सोचों को कंट्रोल की जाती है। कबाला की हकीकत को बाकी कौमों से छुपाने के लिए मजहबी पेशवाओं ने इस इल्म को किबला का नाम भी दिया है, ताकि लोग इसकी असलियत से अनजान रहें। कबाला के जादूगर जो फ्रीमेसनरी, इल्यूमिनाती के अहम ओहदेदारान होते हैं, वो शैतान को खुश करने के लिए इन रसूमात की अदायगी का एहतमाम करते हैं। बदले में वो फिल्मी और सियासी शख्सियात को अपने जादू के ज़रिए और शैतानी कुव्वतों की मदद से कामयाब बनाते हैं। आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि आखिर इस तंजीम के पास ऐसा कौन सा इल्म है जिसकी बिना पर यह तंजीम खुलेआम तमाम मज़ाहिब को चैलेंज करती है। ऐसा क्या है इस इल्म में जिसकी मदद से ये मुट्ठी भर लोग तकरीबन दुनिया पर काबिज हो चुके हैं, और ये कि इनका वाकई फ़िरौन के साथ कोई ताल्लुक़ है। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कबाला बाबल की तहजीब का वो इल्म है जो मखसूस अदद व शुमार और अलामात के ज़रिए किया जाता था, जिसे मुकामी ज़बान में कबाला कहा जाता था। इसे हम काला जादू या ब्लैक मैजिक भी कहते हैं। सियासत हो या फिल्म इंडस्ट्री या कोई और अहम मनसब, इनमें दहशतनाक किरदार मौजूद हैं जो कि शैतानी पैरोकार हैं और मुट्ठी भर होने के बावजूद दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। इल्यूमिनाती शैतान की इबादत करने वाली खुफिया तंजीम है जो किसी मज़हब पर यकीन नहीं रखती सिवाय शैतानी गुलामी के, और अपने आप को तमाम कौमों और लोगों से बढ़तर तस्वुर करती है, क्योंकि इनके मुताबिक इनके पास ऐसा इल्म मौजूद है जो दुनिया के किसी और इंसान के पास मौजूद नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में लोग बराह रास्त जिन्नात और शयातीन से बात किया करते थे। जिन्नात और शयातीन एक ही मखलूक हैं। जिन्नात नेक भी होते हैं और बद भी, यानी मुसलमान जिन्नात और काफिर जिन्नात। मुसलमान जिन्नात को जिन ही कहा जाता है, जैसा कि कुफार जिन्नात को शयातीन कहा जाता है। यहूदी लोग शयातीन से जादू सीखते, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उन्होंने जादू पर मुकम्मल यकीन कर लिया और उसे रूहानी इल्म का दर्जा दिया। और जब अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा तो यहूदियों ने आपको मानने से इनकार कर दिया और बोले कि आप हमारे मसीहा नहीं, बल्कि हमारा मसीहा कोई और ही है। ये जिस मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे वो दज्जाल था, क्योंकि इन यहूदियों ने जब कबाला नामी जादू सीखा तो वो इस जादू के ज़रिए किसी और दुनिया से मुखातिब होते थे। वो जिस दुनिया की बात कर रहे थे वो इब्लीस की दुनिया थी, जिसे वो रूहानी दुनिया कहा करते थे। इस तरह वो शैतान यानी इब्लीस से बराह रास्त हम कलाम होते। इसी ने उन्हें बताया कि तुम्हारा मसीहा कोई और नहीं, दज्जाल है। कबाला जादुई दुनिया का सबसे ख़तरनाक जादू है। इसके ज़रिए ये इल्यूमिनाती, जो कि दुनिया का 1% है, शैतान से बराह रास्त हम कलाम होते हैं, और शैतान उन्हें दुनिया को गुमराह करने और इस पर हुक्मरानी करने के नत नए हरबे समझाता है, जिसको अपना कर ये लोग दौलत, शोहरत और हुक्मरानी के ख्वाब को पूरा कर चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि कबाला नामी जादू की शुरुआत कब, कैसे और कहाँ से हुई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, और आप ही की नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है, जो मौजूदा फ़लस्तीन में आबाद थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और अल्लाह के पैगंबर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैसे हसद की बिना पर इनके सौतेले भाइयों ने इन्हें कुएं में डलवा दिया था, लेकिन मसलहत खुदावंती ने एक मिस्री काफ़िले के ज़रिए आप बच गए, और इस काफ़िले ने आपको अपने साथ मिस्र पहुँचा दिया। यहाँ अल्लाह ने आपको मिस्र की हुक्मरानी अता की। आपने अपने तमाम रिश्तेदारों यानी बनी इसराइल को फ़लस्तीन से मिस्र बुलवा लिया, और ये लोग यहाँ आकर आबाद होने लगे। इस दौरान बनी इसराइल जादू और किसी सिफली इल्म से नावाकिफ़ थी। मिस्र में इन दोनों जादू उरूज पर था। यहाँ लोग कबाला नामी जादू और सिफलियाती इल्म के ज़रिए हर नामुमकिन और नाकाबिले यकीन काम को सर अंजाम दिया करते थे। मिसाल के तौर पर सामरी नामी जादूगर, जिनका जिक्र कुरान में भी मौजूद है, जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में इनके मुकाबले के लिए फ़िरौन के कहने पर बुलवाए गए थे, ताकि मूसा अलैहिस्सलाम को हराया जा सके। कबाला नामी जादू दुनिया में तमाम जादू से ज़्यादा ख़तरनाक है,
یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں سامری جیسے جادوگر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے، وہ اسی قبالہ جادو کا سہارا لیا کرتے تھے۔ اس دور کے مصری بادشاہوں کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔ اس وقت کے جادوگر فرعون کو قبالہ نامی کالے جادو کے ذریعے سے شیطان سے رابطہ کر کے دنیا پر حکمرانی کرنے کے نت نئے حربے سکھاتے اور ایسی ایجادات کرواتے جن کو ابھی تک سائنس سمت انسانی عقل حیرت سے تک رہی ہے۔ انہی ایجادات میں اہرام مصر اور نمرود کے دور کی 6 عجیب ایجادات بھی شامل ہیں۔ ان میں سے اکثر تعمیرات بنی اسرائیل کے قوم سے ہی کروائی جاتی، اور جب ان پر فرعون نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور ذلیل زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمندر کے راستے نجات دلوا کر مصر سے نکل گئے، جہاں فرعون اپنے لشکر سمت سمندر میں غرق ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دوبارہ سے فلسطین میں آباد ہو گئے۔ اسی دوران بنی اسرائیل قوم پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ بنی اسرائیل فرعونوں میں رہتے ہوئے غرور تکبر، ماہر جادوگروں کا علم اور دنیا پر حکمرانی کے حربے سیکھ چکی تھی، یعنی ان میں ان فرعون کی سی تمام درندگی صفات پیدا ہو چکی تھی۔ فلسطین آ کر بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان بن گئی، اور مصری جادوگروں سے سیکھی گئی عملیات اور جادو کے ذریعے شیطانی عملیات اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگی۔ بنی اسرائیل نے جادو میں مصری جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی اور اسے اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرنے لگی، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم الشان سلطنت کے علاوہ جنات پر حکمرانی بھی عطا کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے یہودیوں نے لوگوں کو ورگلانا اور بہکانا شروع کر دیا اور انہیں بتایا کہ نعوذ باللہ آپ کے پاس کالے جادو کی سی حکمت موجود تھی جس کے ذریعے آپ جنات کو کنٹرول کرتے تھے۔ لہٰذا لوگوں نے بنی اسرائیل کے ان یہودیوں کی باتوں میں آ کر قبالہ جادو کو روحانیت کے طور پر سیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کالے جادو کی ان کتابوں کو مقدس کتابوں کا درجہ دے کر ہیکل سلیمانی میں رکھ دیا گیا۔ مسلسل اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور ہیکل سلیمانی پر 2 مرتبہ حملہ ہوا۔ پہلا حملہ بخت نصر اور دوسرا حملہ ٹائٹس نامی بادشاہ نے کیا، اور ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا اور یہاں موجود بنی اسرائیل کو قتل کیا جانے لگا۔ تقریباً 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ بچے کچے یہودی مجبوراً ہجرت کر کے پورے کرۂ ارض پر پھیل گئے۔ ہیکل سلیمانی پر حملے کے دوران جادو کی سب کتابیں ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے ہی دب کر رہ گئی۔ 1128 عیسوی میں ان بچے کچے یہودیوں نے مل کر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام نائٹ ٹیمپلر رکھا گیا۔ اس تنظیم کا مقصد بظاہر عیسائی مسافروں کو تحفظ فراہم کرنا تھا، یعنی بظاہر یہ ایک سیکیورٹی کمپنی بنائی گئی تھی، مگر در حقیقت ان کا مقصد ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے موجود جادوئی کتاب کو تلاش کرنا تھا، جن کے یہ لوگ کبھی طالب علم رہے تھے، اور یہ نہایت شاندارانہ انداز سے اس میں کامیاب بھی ہو گئے، کیونکہ 1860 عیسوی میں برطانیہ کے 2 انجینئر نے حرم شریف کے نیچے کھدائی کی تاکہ کچھ سروے کر سکے، تو وہاں انہیں سرنگوں کا ایک جال نظر آیا جو نائٹ ٹیمپلر نے ہی کھودی تھی تاکہ ہیکل کے کھنڈرات سے وہ نایاب جادوئی کتاب ڈھونڈ سکے۔ وہ یہ نایاب اور جادوئی اثرات والی کتابیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے، جن میں کالے جادو اور پراسرار رسومات کا تمام علم موجود تھا۔ ان سب کتابوں کو حاصل کر کے ان کی غیر معمولی طاقتوں کا فائدہ اٹھا کر دنیا پہ حکمرانی کرنا ان نائٹ ٹیمپلر کا مقصد تھا۔ عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے مذہبی دشمن ہیں، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے ہی سولی پر لٹکایا تھا۔ چنانچہ جب عیسائیوں کو ان نائٹ ٹیمپلر کا یہودی ہونے کا پتہ چلا تو انہیں قتل کرنا شروع کر دیا، تو مجبور ہو کر یہ بنی اسرائیل یعنی یہودی اسکاٹ لینڈ ہجرت کر گئے، اور پھر رفتہ رفتہ وہاں سے اپنا اثر رسوخ پورے برطانیہ تک پھیلا دیا۔ یہاں اسکاٹ لینڈ میں ان نائٹ ٹیمپلر کے یہودیوں نے لوگوں کو طاقت اور دولت کے سہانے خواب دکھانا شروع کر دیے، کیونکہ وہ لوگوں پر حکمرانی کرنے اور لوگوں کے نفسیات سے کھیلنے کے تمام تر حربے جان چکے تھے۔ یوں آہستہ آہستہ لوگ دولت اور ان کی سوچ کا شکار ہو کر ان میں شامل ہوتے گئے، کیونکہ انسان فطری طور پر دولت اور طاقت ہی چاہتا ہے، اور یوں یہ تنظیم تیزی سے پھیلنے لگی۔
یہاں تک کہ اسے 1128 میں مذہبی تنظیم تسلیم کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں اس نائٹ ٹیمپلر نامی تنظیم کو تمام یورپی قوانین سے استثناء حاصل ہو گئی، اور یہی چیز ان کے طاقت میں اضافے کا سبب بنی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت جلد ہی یہ لوگ دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہونا شروع ہو گئے۔ یہ تنظیم دنیا بھر کے تربیت یافتہ اور تجربے کار لوگوں پر مشتمل ہو گئی۔ اس زمانے میں لوگ بیرونی ممالک سفر کرنے سے گھبراتے تھے، کیونکہ راستے میں ڈاکوؤں کا خدشہ رہتا تھا۔ ان نائٹ ٹیمپلر نے تھوڑی سی فیس کے بدلے لوگوں کی نقدی اور رقم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا شروع کر دیا اور سود لینا شروع کر دیا۔ اسی سسٹم کے ذریعے آگے چل کر بینک کا نظام متعارف کرایا گیا۔ بعد میں یہی یہودی نائٹ ٹیمپلر یورپ میں پہلے سے موجود ایک تنظیم میسن گیل میں شامل ہو گئے اور یہاں قبالہ جادو کے رسومات اور علامات متعارف کرانا شروع کر دیے۔ کچھ عرصے بعد میں ان نائٹ ٹیمپلر یہودیوں نے میسن گیل کے ہی اراکین میں سے اپنے ہم خیالوں کو ساتھ ملا کر اپنا نام بدل کر فری میسنری رکھ لیا، اور یوں فری میسنری نامی تنظیم وجود میں آئی، جس کا مقصد پوری دنیا میں آزاد خیالی اور دین سے بیزارگی کو فروغ دینا تھا، انسان کے اندر جنس پرستی اور مادی خیالات کو پروان چڑھانا تھا۔ چنانچہ اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے اس تنظیم نے یورپ میں جنگوں کو بڑھایا اور سودی کاروبار یعنی بینکنگ اور عالمی مالیاتی ادارے IMF بنا کر دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرنے کا طریقہ متعارف کرایا، کیونکہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کا واحد طریقہ اس کی معیشت کو کنٹرول کرنا ہے۔ ان تنظیموں نے ایک تیر سے دو شکار کر کے مغرب میں جنگ کروا کر خاص طور پر مسلمانوں پر دہشت گردی کا ٹھپا لگا کر مذہبی بیزارگی کو فروغ دیا، اور دوسری طرف ان دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے ہتھیار بیچ کر اربوں پتی بن گئے۔ یوں اس تنظیم نے دنیا میں اخلاقی پستی، مذہب سے بیزارگی اور جنسی خواہشات کو فروغ دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ 1774 میں اس فری میسن نے مل کر ایک نئی تنظیم الومناتی قائم کی۔ الومناتی کے نظریات اور مقاصد فری میسن کے جیسے ہی تھے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔